سیکریٹریٹ تلنگانہ کا افتتاح 30 اپریل کو ہونے والا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ سیکریٹریٹ میں 2 مساجد نظام دکن اور اس کے بعد سے موجود تھیں، ایک مسجد معتمدی اور دوسری مسجد ہاشمی، اور یہ دونوں مساجد وقف کی سمجھے کہ زمینات پر تھی۔ ان مساجد کی زمینات کو وقف کیا گیا تھا، لیکن بہرحال 19 جولائی 2020 کو سیکریٹریٹ کی تمام عمارتوں کو توڑ دیا گیا۔ اسی میں یہ دونوں مساجد بغیر کسی اطلاع کے شہید کر دی گئی تھی۔ اب اس کے بعد 2020 جولائی کے بعد ایک بڑی جدوجہد جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے کی، اور ملین سگنیچر کیمپین کا انعقاد عمل میں آیا اگست 2020 ہی کو، جس میں علماء، مشائقین، تمام جماعتیں اس میں شامل رہی۔ پھر اس کے بعد فلیش پروٹیسٹ چلا، پھر سیکریٹریٹ کے سامنے ہم نے سڑک پر نماز ادا کی۔ یہ ساری جدوجہد کے بعد الحمدللہ سیکریٹریٹ مساجد کی تعمیر کا وعدہ کیا گیا، اور اس وعدے کے ساتھ ہی TRS کے جو وزیر ہیں، مسلم وزیر جناب محمود علی صاحب، اور پھر چیئرمینس جو مختلف کارپوریشن اور بورڈ کے ہیں، انہوں نے بانگ دہل مستقل یہ بات کہی ہے کہ سیکریٹریٹ کی تعمیر سے پہلے سیکریٹریٹ کی مساجد بن جائیں گی، بلکہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ پہلے اذان بلند ہوگی، اس کے بعد سیکریٹریٹ کی تعمیر کا مرحلہ، سیکریٹریٹ کا افتتاح ہوگا۔ لیکن آج سیکریٹریٹ کا افتتاح عمل میں آ رہا ہے 30 کو، تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں، لیکن مساجد کی سمجھیے کہ تعمیر مکمل نہیں کی گئی۔ یہ ایک اور سمجھیے کہ وعدے کو TRS گورنمنٹ نے وفا نہیں کیا۔ بہرحال مسلمانوں کے ساتھ مستقل دھوکہ دیا جاتا رہا، مسلمانوں کو بے وقوف بنایا جاتا رہا۔ نمبر 1 سیکولر CM، اور سمجھیے دیش میں ان سے بڑھ کر کوئی اور CM اس طرح کا نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کی جاتی رہی۔ لیکن گزشتہ 9 سال کا اگر ہم 9.5 سال کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو مسلمانوں کے لیے اس حکومت نے نہ کوئی منصوبہ بندی کی مسلمانوں کی ترقی کے تعلق سے، نہ کوئی سمجھیے کہ ان کے پاس مسلم خواتین کے تعلق سے کوئی منصوبہ بندی رہی ہے۔ صرف جھوٹے وعدے کیے گئے۔ ایک ٹمریس کے ریزیڈینشیل اسکول کو ہر وقت سمجھیے کہ اس کا ڈھول پیٹا جاتا رہا، اس میں بھی دنیا کا کرپشن اور بہت سارے مسائل ٹمریس کے اسکول کے ہیں۔ بہرحال مسلم قیادت جو TRS کی ہے، جو دعویٰ کرتی ہے کہ ہم مسلمانوں کے ریپرزنٹیٹیو ہے، ان کو مسلمانوں سے معافی مانگنا چاہیے کہ بھئی ہم نے جو وعدہ کیا تھا سیکریٹریٹ کی تعمیر سے پہلے سیکریٹریٹ کے مساجد سے اذان بلند ہوگی، وہ وعدہ وفا نہیں ہو سکا۔ اطلاعات یہ ہیں کہ ابھی بھی 2-3 ماہ کا عرصہ سیکریٹریٹ مساجد کی مکمل تعمیر کے لیے ہوگا۔ بہرحال یہ سمجھیے کہ بے وفائی اور وعدہ خلافی TRS کو اس پر ایک میڈل بہرحال دینا چاہیے۔ ابھی آج ایک اطلاع آئی ہے، ایک حیدرآباد کے بہرحال سینئر رپورٹر نے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ 50 کروڑ روپے جو فائنانس کارپوریشن کو مسلمانوں کی معاشی حیثیت کو بہتر کرنے کے لیے جو لون کا اعلان کیا گیا تھا، 50 کروڑ روپے سینکشن ہوئے تھے، اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر تھا وہ، لیکن وہ رقم بھی افطار پارٹی میں استعمال کر لی گئی۔ اس کی وضاحت آنی چاہیے، اور پھر یہ بھی بات آنی چاہیے کہ وہ فائنانس کارپوریشن کب مسلمانوں کو لون دے رہا ہے۔ اور دوسری بات، مائنارٹی
کارپوریشن کے چیئرمین کا اعلان ہو گیا، آج قریب 2 مہینے ہونے آ رہے ہیں، لیکن چیئرمین صاحب ندارت ہے، بلکہ اب پوسٹرز لگانے کی ضرورت ہے کہ مائنارٹی کمیشن کا چیئرمین کہاں غائب ہے اور لاپتہ ہے، اس کو پکڑ کے لا کر سمجھے کہ چارج دلانا چاہیے۔ بہرحال یہ مسلمانوں کے ساتھ مذاق ہے موجودہ حکومت کا، اور مسلمانوں کو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے، جذبات میں آ کر یا جذباتی تقاریر سے سمجھیے کہ اپنے فیصلے نہیں کرنا چاہیے۔ اس حکومت نے مسلمانوں کے تعلق سے کوئی اچھا کام نہیں کیا ہے، مسلمانوں کے تعلق سے مستقل یہ حکومت نے سمجھیے کہ دھوکہ ہی دیا ہے۔ 12% ریزرویشن کی بات آپ نے کی، اور 12% ریزرویشن کا مسئلہ اٹکا ہوا ہے۔ ایس ٹیز کو ریزرویشن دے دیا جاتا ہے، لیکن آپ مسلمانوں کو ریزرویشن نہیں دیتے ہیں، اور مسلمانوں کے تعلق سے کوئی ایک جملہ بھی نہیں کہا جاتا ہے۔ نہ ٹی آر ایس کی مسلم لیڈرشپ کچھ کہتی ہے، نہ ہاؤس میں جو مسلم ایم ایل ایز ہیں یا کونسل میں جو مسلم سمجھیے کہ کونسل ممبرس ہیں، وہ بھی 12% ریزرویشن کے تعلق سے کچھ نہیں کہتے کہ صاحب آپ ایس ٹیز کو دے دیے ہیں، اور مسلمان اور ایس ٹیز کا ایک ساتھ آپ نے وعدہ کیا تھا، لیکن مسلمانوں نے ایسا کیا جرم کر دیا، مسلمانوں سے ایسی کیا بڑی غلطی ہو گئی کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ مستقل ناانصافی کر رہے ہیں۔ یہ بات کہنے کی کسی میں جرأت نہیں ہے۔ یہ طلبے چاٹو لوگ ہیں، یہ حکومت کے دلالی کرنے والے لوگ ہیں۔ امت کی بھلائی کے لیے یہ کبھی سمجھے کہ بات نہیں کریں گے، بلکہ مگرمچھ کے آنسوں رونے کے جیسا مسائل کو پیش کریں گے۔ تو مسلمانوں کو سوچنا چاہیے۔ سیکریٹریٹ مساجد کی شہادت کے وقت یہ کہا گیا تھا مسجدیں شہید نہیں ہوئی ہیں بلکہ ڈبریز گرے ہیں، تھوڑا سا حصہ سمجھیے کہ شہید ہوا ہے، لیکن مسجدیں زیرو کر دی گئی تھیں۔ یہ بہرحال صورتحال ہے۔ بہرحال ہم متمنی ہیں کہ جلد سے جلد سیکریٹریٹ مساجد کی تعمیر ہوگی، اور ہم بے چین ہیں اس زمین پر سجدے کرنے کے لیے۔ اللہ بہرحال سمجھیے کہ ان مساجد کو آباد رکھے، اور ان مساجد کو سمجھیے کہ مسلمانوں کے سجدوں سے سجائے۔ بہرحال اس طرح کی صورتحال کا ہم کو جائزہ لینا چاہیے۔ سیکریٹریٹ کا افتتاح تو اشلوکوں کی بڑی گھن گرج کے ساتھ 30 تاریخ کو ہوگا، لیکن مسلمانوں کی وہ مساجد جو تاریخ کا بہت بڑا حصہ تھی، اس سے اذان بلند ابھی نہیں ہوگی۔